جدا جدا احکام ہیں۔ اس کے بعد فتاوی شامی کے اندر ان تینوں چیزوں پر بحث کی۔ فتاوی شامی کے مقدمہ میں صفحہ نمبر 199 پر قاضی زکریا ان کا رسالہ ہے فتوحات، اس سے امام شامی نے یہ نقل کی، الطریقۃ سلوک و طریق الشریعہ، طریقت کیا ہے کہ شریعت کے رستے پہ چلنا۔ طریقت کیا ہے؟ شریعت کے رستے پہ چلنا۔ اور شریعت کا کیا ہے مطلب؟ اعمال شریعت محدودۃ، کہ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین ہیں، احکام ہیں، تعلیمات ہیں ہمارے لیے زندگی بسر کرنے کے لحاظ سے، وہ شریعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت اس تعریف کے مطابق ایک راستہ ہے اور طریقت اس راستے پہ چلنا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں وَهُمَا وَالْحَقِيقَةُ ثَلَاثَةٌ مُتَلَازِمَةٌ، شریعت، طریقت اور حقیقت یہ آپس میں ملی جلی چیزیں ہیں اور فرق بھی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الطَّرِيقَ إِلَيْهِ تَعَالَى ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، کہ اللہ کی طرف جانے والا رستہ ظاہر بھی ہے اور باطن، لیکن ظاہر سے مراد مسافت نہیں ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ بندے اور اللہ کے درمیان مسافت ہے تو یہ کفر ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان رستہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، مگر وہ مسافت نہیں ہے۔ تو اب امام شامی نقل کرتے ہیں فَظَاهِرُهَا الطَّرِيقَةُ، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا وہ رستہ جو ظاہر ہے، جو جہت سے پاک ہے۔ ویسے تو جو ظاہر رستے ہیں، اب ہم نے پنڈی کی طرف جانا ہے تو کسی جہت میں جانا ہے، ملتان کی طرف جانا ہے تو کسی جہت میں جانا ہے، اور اللہ کی طرف جانے کے لیے کسی جہت میں سفر کرنا جائز نہیں ہے، کہ وہ پھر لازم آئے گا کہ اللہ کی جہت مان لی گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے۔ تو فظاہرها، جو اللہ کی طرف جانے والا رستہ ہے اس کا ظاہر ہے طریقت، اور ظاہر کا ہی دوسرا نام ہے شریعت۔ وباطنها الحقیقت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے باطنی رستے کا نام حقیقت۔ تو یہاں بھی خلاصہ یہ بنا کہ رستہ ہے اور ہے دو طرح کا، ایک ظاہری رستہ، دوسرا باطنی۔ ظاہری رستہ جو ہے یہ طریقت اور شریعت ہے، اور باطنی رستہ حقیقت ہے۔ لیکن یہاں پر ظاہر سے مراد وہ ظاہر نہیں ہے کہ جو مکان کو چاہتا ہو یا جہت کو چاہتا ہو یا جدھر جانا ہے اس کے جسم کو چاہتا ہو، یہ ظاہر سے مراد نہیں ہے۔ تو ظاہر کے لحاظ سے اللہ کی طرف جانے والے دو رستے ہیں، ایک کا نام طریقت اور شریعت ہے، اور جو باطنی ہے اس کا نام حقیقت ہے۔ اب یہ حقیقت یہاں پر شریعت اور طریقت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ظاہری راستہ، اس کے کتنے نام ہیں؟ دو۔ کون کون سے؟ شریعت اور اب حقیقت ان دونوں میں چھپی ہوئی ہے۔ چھپی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ دونوں کے سوا نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی کہے کہ میں حقیقت تو رکھتا ہوں مگر شریعت طریقت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ پرلے درجے کا پاگل ہے۔ حقیقت باطن ہے مگر چھپی ہوئی طریقت اور شریعت میں ہے۔ کیسے چھپی ہے؟ امام شامی کہتے ہیں جیسے دودھ میں مکھن چھپا ہوا ہو۔ دودھ میں مکھن کا بطون الزبد فی لبنہ، جس طرح کے مکھن کا دودھ کے اندر چھپا ہوا ہونا۔ ولا یظفر بزبدہ بدون مخدہ، تو اس زمانے کے حالات سے بات ہو رہی ہے۔ آج تو اور بھی چیزیں مشینری نکل آئی ہے، تو آپ لکھنے لگے کہ اس دودھ سے مکھن نکالنے کے لیے پہلے اس کو بلونا پڑے گا، یعنی پنجابی میں رڑکنا پڑے گا، تو رڑکو گے تو پھر مکھن نکلے گا۔ اب وہ صوفی یعنی جن کے پاس دودھ ہے ہی نہیں اور پنجابی میں پانی میں مدانی پائی پھر دے، یعنی یہ کون سا تصوف ہے، یہ کون سا فقر ہے، یہ کون سی طریقت ہے؟ یعنی یہاں جو ائمہ لکھ گئے انہوں نے تو کہا کہ یہ جو حقیقت ہے چھپی ہوئی طریقت اور شریعت کے اندر ہوتی، یہ جدا نہیں ہوتی، ان کے اندر ہوتی ہے، اور اندر یوں ہوتی ہے جیسے مکھن دودھ میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا عقل مند ہے جو کہے کہ میں دودھ کے علاوہ بھی پانی سے مکھن نکال لوں گا؟ تو اس واسطے شریعت کے بغیر گزارا نہیں، طریقت کے بغیر گزارا نہیں۔ جو کہ میں صاحب حال ہوں، میں حقیقت ہے میرے پاس، تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر وہ شریعت کا باغی ہے اور طریقت کا باغی ہے تو ہرگز اس کے پاس حقیقت نہیں ہو سکتی، اور حقیقت کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور تب موجود ہونا اور چیز ہے، نظر آنا اور چیز۔
اور نکالنا اور چیز. اس بنیاد پر یہ سمجھایا انہوں نے کہ یہ ساری چیزیں لازمی ہیں، ان میں سے کوئی بھی فضول نہیں ہے، لیکن ترتیب اصل یہ ہے کہ شریعت حاکم ہے، حکومت شریعت کی، اور شریعت کے لیے دوسرا لفظ ہے کہ وہ مخدومہ ہے، طریقت اس کی خادمہ ہے، اور اس کے تابع پھر حقیقت. یعنی آج وہ جو کنویں کو مینار اور مینار کو کنویں والی بات ہے، یعنی جو جس کا درجہ حکمران والا ہے اس کو غلام والا درجہ دیا جا رہا. شریعت کا درجہ حکمران والا ہے جس کے سامنے کسی کی بھی دم مارنے کی مجال نہیں. یہ طریقت اور حقیقت سب اس کی پیروی میں ہے. اس بنیاد پر اب یہاں امام شامی نے بھی اپنے انداز سے یہ قاضی زکریا ان سے لے کر یہ سمجھایا، اور اس سے بھی مسئلہ کھلا. یہ روز جو ہم بولتے ہیں طریقت، شریعت، حقیقت، کہ ان کی صورتحال کیا ہے اور کس قدر یہ ضروری ہے. اب چلتے ہیں مجدد صاحب کے پاس، جس سے مزید مسئلہ کلیئر ہو. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف کے اندر جلد نمبر 1 میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، عملاً مثال دیکھ آپ فرماتے ہیں کہ باطن متمم ظاہرس، یہ بھی ایک طے شدہ پکا قانون، باطن متمم ظاہرس، کہ کسی بندے کا ظاہر اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ باطن کامل نہ ہو. یعنی ظاہر اور باطن کا آپس میں بڑا تعلق ہے، طبی طور پر بھی اور روحانی طور پر. ظاہر مثلا غم کی خبر بندے کے کان نے سنی تو آج تک سنا کہ اٹیک کان کو ہو گیا، اٹیک تو دل کو ہوا، حالانکہ سننے کا آلہ تو کان ہے. چاہیے تھا کہ غم کی خبر سے معاذاللہ جھلس جاتا، لیکن اس نے سن کے آگے پہنچ، اور آگے پھر دل برداشت کر سکا یا نہ کر سکا، یا کتنے دن وہ نہ سویا اور اس پہ کیا بھی. تو یہ ظاہری اعضاء جو ہیں ان کا باطن کے ساتھ ایک تعلق، اور باطن کا ظاہر کے ساتھ ایک تعلق. اعمال کے لحاظ سے بھی ہاتھ جو 5 قوتیں ہیں، قوت لامسہ، یہ ہاتھ اگر غلط جگہ پہ اس نے چھوا تو اس کا داغ بھی دل پہ. آنکھ نے حرام دیکھا تو اس کا داغ بھی دل پہ لگے، کان نے گانے سنے تو اس کا داغ بھی دل پہ لگے، ناک نے ناجائز سونگا تو اس کا داغ بھی دل پہ لگے، اور زبان نے حرام چکھا تو اس کا داغ بھی دل پہ لگے گا. دل تھا تو ہے ربانی اور حوض مطہر. لیکن تم عقل سے پوچھو تو جس حوض میں ایک گندی نالی بھی کوئی ہو وہ بھی پھر کسی کام کا نہیں رہتا، تو جس میں 5 نالیاں کھلی اور 5 ہی غلاظت اس میں ڈال رہی ہو تو اس دل کا کیا بنا بیچارے. ہاں وہ اتنا چمکیلا تھا، رب نے دیتے وقت سیکنڈ ہینڈ کسی کو دیا ہی نہیں کہ جو پہلے ہی اس کو زنگ لگا ہوا، لیکن بالغ ہونے کے بعد جب حفاظت نہ کی گئی اس طرح پھر اس پہ اثرات پڑے گئے، توبہ بھی نہ کی گئی تو پھر وہ سارا کالا ہو گیا. تو اس واسطے اگر کوئی اس پر اثر ہو جائے تو لازمی ہے کہ توبہ کی جائے، کیونکہ توبہ ایسی چیز ہے جو پھر اندھیرے دل کو چمکا دیتی ہے. تو یہ جس طرح گناہوں کے لحاظ سے، اس طرح نیکی کے لحاظ سے بھی دل پر اثرات پڑتے، نماز کے، حج کے، زکوٰۃ کے، اور پھر وہ پلٹ کے بندے کے چہرے پر آتے اور بندے کے ظاہر پر، کہ ظاہر پر اسی باطن کی حکومت ہوتی. وہ جو مخصوص مجذوب طبقہ ہے وہ حقیقت ہے، لیکن ہم جن کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ سب فراڈ ہے، یعنی وہاں جذب نام کی نہیں ہے، وہ ہمارا موضوع. اچھا جی، باطن متمم ظاہرس و مکمل کہ ظاہر کو مکمل باطن کر، سرے موئے با یک دیگر مخالفت نہ دارد. ظاہر اور باطن بال سرے جتنا بھی کسی کا ظاہر شریعت کا باغی ہو اور وہ کہ میں کعبے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، مجدد صاحب کہتے ہیں ظاہر اور باطن میں بال کے سر کے مطابق بھی کوئی مخالفت نہیں ہوتی. اب یہاں پر یہ طریقت اور حقیقت اور شریعت، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے بہت خوبصورت مثال دی. آپ فرماتے ہیں مثلا دروغ با زبان نہ گفت شریعت، دروغ با زبان نہ گفت شریعت، کہ زبان سے جھوٹ نہ بول، اس کو ہم شریعت کہیں. زبان سے جھوٹ نہ بولنا یہ شریعت ہے. پھر وعز دل نفی خاطر کذب نمودن طریقت و حقیقت، دل سے جھوٹ سے نفرت کرنا یہ طریقت اور حقیقت. اب
ان چیزوں میں فرق کر کے چھوڑا نا اور یہ کہ ہمیں کوئی پیغام بھی ملا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا اب بھی کھلا ہے، اور بننے کا یہی طریقہ ہے جو روح تصوف میں ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ کے زبان سے جھوٹ نہ بول، یہ کیا ہے؟ آگے اس کی دو قسمیں ہیں. اپنے اپنے دل سے ہم پوچھ سکتے ہیں. کئی معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ بول سچ جاتا ہے لیکن دل میں کہتا ہے کیوں اس پہ اتنا جرمانہ ہوگا، اس پہ اتنی سزا ہوگی، دل سے پسند. اور کبھی یہ ہے کہ زبان سے سچ بولا بھی ہے اور دل سے سچ پسند بھی. زبان سے سچ بولا یعنی عادت ہی یہ ہے سچ بولا، اور دل بھی اس پر مطمئن رہتا خواہ جتنا نقصان ہو جائے. اب تین قسمیں پھر اس طرح بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے، اور اگر ای نفی با تکلف و تعملس طریقت کہ جو نہیں بولا اس پر تکلف کرنا پڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھانا پڑا ہے کہ سچ بار بار خیال آ رہا تھا کہ بولے گا تو فائدہ بڑا، تو سچ بولا ہے لیکن تکلف سے بولا ہے. یہ تو آپ کو پتا نا، ایک چیز جو ہے ویسے عادت ہوتی ہے، ایک جو تکلف سے کرنی. اب سانس لینا عادت ہے لیکن دوسرا کوئی کام کئی ایسے ہیں کہ ان کے لیے پھر جو مزاج کے خلاف ہو، خلق میں نہ ہو، تو اس میں تکلف کرنا پڑتا ہے. تکلف کر کے یہ کام کیا، تکلف والا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. تو اگر تکلف کر کے اس نے سچ بولا تو یہ طریقت ہے، اور اگر بغیر تکلف کے طبیعت میں ہی سچ رچ بس گیا ہے، اور اس سچ بولنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کروانی پڑتی اپنے دل کو کہ سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے. مہینہ تیاری کروائیں، ایک دن آنے والا ہے، تاریخ ہے، سچ بولنا ہے. یہ حقیقت ہے کہ دل خود بخود سچ بول جائے. زبان سے نہ بولنا شریعت ہے، اور پھر دل سے جھوٹ کی نفی کرنا طریقت اور حقیقت ہے. اور پھر یہ جو نفی دل سے ہے جس طرح زبان نے، اس میں اگر تکلف کر کے نفی کرنی پڑے تو یہ طریقت ہے، اور اگر بغیر تکلف کے بندے کی عادت ہی ہے خلق کی طرح بچپن سے کہ سچ ہی بولنا ہے، اس کو حقیقت کہا جاتا ہے. تو یہ برابر برابر تینوں چیزیں چل رہی. اب چلتے ہیں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. یہ جلد نمبر 21 ہے فتاوی رضویہ شریف کی. تو اعلی حضرت کو بھی اپنے زمانے میں ان سارے لوگوں کا سامنا تھا، کیونکہ یہ تو شروع سے ہی آگے تک کا سفر ایسے ہی ہے. تو آپ کے پاس استفتاء بھیجا گیا جس میں شریعت کو ڈی گریڈ کر کے سائل نے لکھا کہ فلاں کا یہ بیان ہے کہ شریعت تو چند فرائض واجبات سنبات چند مسائل کا نام، اور طریقت تو وصول اللہ ہے، بہت اونچا مقام ہے. اور ساتھ یہ کہا کہ جو شریعت ہے وہ ایک قطرہ ہے اور طریقت تو دریا ہے. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا جواب لکھا، اور پہلے تو میں کچھ لفظ وہی پڑھ کے سناتا ہوں، پھر خلاصہ بتاؤں گا ساری عبارت پڑھے بغیر، چونکہ ساری پڑھوں تو موضوع لمبا بہت ہو جائے. چند لائنیں پہلے میں اعلی حضرت کے جو تیور ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں اس سوال کے جواب میں. امر کا قول کہ شریعت چند احکام فرض واجب حلال و حرام کا نام ہے محض اندھا پن ہے. یعنی جس نے شریعت کا یہ تعارف کروایا ہے یہ اندھا پن ہے. کیوں؟ شریعت تمام احکام میں جسم و جان روح و قلب بلکہ جملہ الہیہ و معارف نامتناہیہ کو جامع ہے. یعنی وہ جو اس نے بیان کیا نا یہ شریعت ہے، وہ کا وہ تو ایک تجلی ہے. شریعت جسم کے احکام، مسلمان کے جسم کے کیا احکام ہیں یہ بھی شریعت، اور پھر مسلمان کی جان کے کیا احکام ہیں یہ بھی شریعت میں، مسلمان کی روح کے کیا احکام ہیں یہ بھی شریعت میں، اور مسلمان کے قلب کے کیا احکام ہیں یہ بھی شریعت. اور جتنے بھی علوم الہیہ ہیں اور جتنے بھی معارف نامتناہیہ ہیں ان سب کے مرکز کو شریعت کہا جاتا ہے. اچھا اب آگے فرمایا جن میں سے ایک ایک ٹکڑے کا نام طریقت و معرفت ہے.
یعنی شریعت تو پورا جہان ہے، ایک آسمان ہے، اس میں جسم کے بھی احکام ہیں، جان کے بھی، روح کے بھی، قلب کے بھی، الہیات بھی ہیں. اس کے ایک ٹکڑے کا نام طریقت ہے، ایک ٹکڑا طریقت اور معرفت ہے. باقی شریعت تو اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کے شعبہ جات ہیں جن کو یہ اندھا بندہ جانتے ہی نہیں، اور یہ شریعت کو ڈیگریڈ کر کے سمیٹ کر کے چھوٹا سا بنا کے پیش کر رہا ہے. فلہذا باجماع قطعی جملہ اولیاء کرام تمام حقائق کو شریعت مطہرہ پر عرض کرنا فرض ہے. جملہ اولیاء کرام کے تمام حقائق کو، یعنی جو بھی ولایت میں کسی کے سامنے کچھ کشف، اس کو حقائق لطائف نظر آئیں تو ان پر فرض ہے کہ وہ شریعت کی عدالت میں، اور یہ پیش کرنا فرض ہے. اگر وہ شریعت سے ہٹ کے خود ہی اس پر سٹیمپ لگا دیں تو یہ جائز نہیں ہے. اگر شریعت کے مطابق ہوں حق کو مقبول ہے، یعنی اولیاء کے معارف شریعت کے مطابق ہوں تو حق کو مقبول ہیں، ورنہ مردود و مخذول تو یقیناً قطعاً شریعت ہی اصل کار ہے. حکومت شریعت کی، شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی منات و مدار ہے، شریعت ہی محق و معیار ہے. محق کسوٹی کو کہتے ہیں، یعنی وہ طریقت حقیقت شریعت کے سامنے پیش کی جائے گی. شریعت مور لگائے گی تو پھر مقبول، اگر شریعت مسترد کر دے تو پھر مقبول نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں شریعت راہ کو کہتے، اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوات والتحیہ کا ترجمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے. یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ یہ کیا ہے تو تم کہو گے راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کا راستہ. یہ قطعاً عام و مطلق ہے، قطعاً عام بھی ہے، مطلق بھی ہے. عام کا مطلب کیا؟ یہ صرف جسم کے ساتھ خاص نہیں، یہ روح کے لیے بھی ہے. یہ صرف جسم کے ساتھ خاص نہیں، یہ دل کے لیے بھی ہے. یہ عام بھی ہے، یہ مطلق بھی ہے. کوئی کہے کہ صرف دنیا کے لحاظ سے نہیں، یہ آخرت کے لحاظ سے بھی. یہ عام ہے اور مطلق ہے، نہ کہ صرف چند احکام جسمانی سے خاص. تو اس بنیاد پر آپ نے اس کو پھر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی. وہ اب میں آپ کے سامنے عبارت پڑھوں گا تو لمبی ہو جائے گی، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا کہ شریعت قطرہ ہے اور طریقت دریا ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شریعت کو قطرہ، طریقت کو دریا کہنا اس مجنون پکے پاگل کا کام. مجنون پکے، اب پتہ نہیں وہ کتنی بڑی گدی پہ بیٹھا ہوا ہوگا. آج کے حالات میں ہمارے استاد کہتے تھے کہ پیر دا پتر بھویں الف نو کلی آ کے تام یاد معرفت دی گل کی، علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ. تو اب اعلیٰ کہتے ہیں شریعت کو قطرہ، طریقت کو دریا کہنا اس مجنون جس کا سوال میں ذکر تھا، پکے پاگل کا کام. کیسے؟ فرمایا جس نے دریا کا پاٹ کسی سے سن لیا اور نہ جانا کہ وسعت کتنی ہوتی، یعنی جس نے دریا جا کے دیکھا ہی نہیں کہ وہ چوڑا کتنا ہوتا. کیا ایسا پاگل کہہ سکتا ہے کہ جس نے دریا کا پاٹ کسی سے سن لیا اور نہ جانا کہ یہ وسعت نہ ہوتی اس میں کس گھر سے آتی. لہذا اب اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں تعارف کرواتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ شریعت منبع ہے. دھیان کرنا، شریعت اوریجن، منبع، یہاں سے پانی نکلتا ہے. مثلا یہ چناب جو ہے، کیونکہ راوی میں تو پانی تھوڑا ہوتا ہے، پیچھے جہاں سے نکلتا ہے تو، لیکن یہ بھی آگے جا کے اعلیٰ کہیں گے یہ مثال حق پورا نہیں کرتی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. صرف اس سے پہلے کہ شریعت جو ہے یہ منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریا ہے. شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریا ہے. بلکہ شریعت اس مثال سے بھی متعالی. کیوں؟ اب وہ فرق بیان کرتے ہیں کہ جو میں نے کہا کہ شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریا ہے، تو فرماتے ہیں یہ اس سے اوپر ہے اصل حقیقت جو میں بیان کرنا چاہتا. کس طرح کہ منبع سے جب پانی نکل کے آ جائے، مثال کے طور پر چناب کا جو پیچھے منبع ہے وہاں سے پانی نکل کے پاکستان کے اندر گجرات تک آ جائے، اب یہ پانی تو منبع کا کوئی محتاج نہیں، منبع پیچھے خشک ہو جائے، پھر یہاں تک جو پہنچ گیا ہے
یہ تو جتنی زمینیں سیراب کرنا چاہے گا کوئی کر لے کہ پانی اتنا آ چکا ہے، مگر فرمایا کہ شریعت والا منبع ہے، اگر اس سے نکلے ہوئے طریقت والے دریا کا رشتہ کٹ جائے تو جو پانی آیا ہوا ہے یہ بھی فضول ہوتا ہے، جو پانی آیا ہوا ہے یہ بھی، یعنی اس کو شریعت روک دیتی ہے کہ اسے استعمال نہیں کرنا، پیچھے سے اس کی حکومت ہے منبع کی، یہ دریا کا منبع خشک ہو جائے تو اب نکلا ہوا پانی کارآمد ہے، منبع سے اس کا تعلق کٹ جائے، لیکن یہ جو طریقت والا دریا ہے اگر شریعت والے منبع سے اس کا تعلق کٹ جائے تو یہ بے سود ہے، اس کا سہارا لینا جائز نہیں ہے، اس سے کھیتیاں سیراب نہیں ہوں گی، اور وہ جو ظاہری پانی چند دن پینے کے لیے کام آ سکتا تھا وہ چناب میں جو آیا تھا یہ 1 منٹ بھی کام نہیں، پھر صرف یہی نہیں ہے کہ تعلق ٹوٹنے سے یہ پانی جو طریقت والا تھا بوند بوند ختم ہو گیا کہ اس سے اب کچھ سیراب ہی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں یہ پانی الٹا آگ بن گیا، آگ بن گیا، کل بحر المسجور، آگ والے سمندر کی طرح، تو آگ بن گیا تو کیا نقصان ہوا کہ اسے تو امین سمجھا جا رہا تھا کہ باغ سیراب ہوں گے، فصلیں سیراب ہوں پیئیں گے، لیکن یہ جو بھی اس کے قریب جائے گا پانی سمجھ کے آگے سے آگ اس کو پکڑ لے گا، کیونکہ طریقت کا دریا اپنے منبع سے ٹوٹ گیا ہے، وہ بھنگی بن گیا ہے، وہ چرسی بن گیا ہے، وہ زانی ہے، وہ بدکار ہے، وہ باغی ہے شریعت کا، اس کا اپنے منبع سے تعلق نہیں رہا، اب صرف یہ نہیں کہ پینے کے قابل نہیں رہا بلکہ یہ بھی ہوا کہ وہ آگ ہے، اور جو اس کے قریب جائے گا جلے گا، اور خطرناک اس لیے ہے کہ آگ نظر آئے تو قریب کوئی نہیں جاتا، یہ ایسی آگ ہے جو نظر آئے پانی کی طرح اندر سے آگ ہو، اب اس کے اندر کتنے مفاہیم ان بہکے ہوئے آستانوں کے لحاظ سے اور بگڑے ہوئے پیروں کے لحاظ سے، کہ صرف یہ نہیں کہ جو وہ بورڈ لگا کے میں کا بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے بدلے آگ ہے جو جانے والوں کو اجاڑ دے گی، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک دائمی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے منبع کی، کہ اس سے جو دریا نکلا ہے اس کی منبع چیکنگ کرتا ہے، کیا اس کے پانی میں منبع والے پانی کی لذت ہے، کیا وہ منبع والے پانی سے ملتا ہے، یعنی کبھی یہ بھی ہوگا کہ پانی ہے خشک نہیں ہوا، آگ نہیں بنا، ہے پانی، مگر پھر بھی اس کو استعمال کرنا گمراہی ہے، اب دیکھو نا کتنا آگے جا کر بات کی، نہ پانی خشک ہوا نہ پانی آگ بنا، لیکن پیچھے یہ ہے کہ ماخذ جو منبع ہے اس کا ایک پیمانہ ہے، وہ پیمانہ چیک کرتا ہے کہ کیا میرے والا ہی پانی ہے یا کوئی اور پانی ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، پانی دو اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک بڑا میٹھا ہے اور دوسرا بڑا کھاری ہے، اب منبع جو ہے اس نے پہرے دار رکھے ہوئے ہیں کہ میری طرف منسوب جو دریا ہے اس کا پانی چیک کرو، جو میری طرف منسوب دریا ہے اس کی لذت دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، تو اس بنیاد پر جو حواس خمسہ ہیں ان سے پھر پتا چلے گا کہ 2 دریا برابر چل رہے، ایک کا رنگ اور ہے دوسرے کا رنگ اور ہے، جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، تو اب منبع پہ سے دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ان میں سے کون سا پانی پینا جائز ہے اور کون سا پانی پینا جہنم کا ایندھن ہے، جبکہ نام دونوں کا تصوف ہے، نام دونوں کا دریا ہے، پانی دونوں میں ہے، لیکن منبع کے ساتھ جو ملے گا وہ راہ ہدایت ہے، دوسرا راہ ہدایت نہیں ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ذائقہ شامہ باصرہ کا مانوی حص فاسد ہو جاتا ہے کہ آدمی منبع سے جدا ہو اور اسے گلاب اور پیشاب میں تمیز نہیں رہتی، کس میں گلاب اور کس کو نہیں رہتی، جو منبع سے جدا ہو، اور منبع کون ہے؟ شریعت ہے، شریعت چھوڑ کے کوئی دھوپ سرکار یا چھاؤں سرکار یا جو بھی ہو، جس نے بھی شریعت چھوڑ کے صرف دریا کو دیکھا ہوا ہے اور پیچھے شریعت کے ساتھ اس کا پتہ ہی نہیں کر رہا کہ یہ نکلا ہے شریعت کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو اعلیٰ کہتے ہیں ایسا بندہ اتنا مجرم ہے، اتنا گندا ہے کہ وہ گلاب اور پیشاب میں تمیز نہیں۔ اب دیکھو
یہ آپ اپنے حاضر دماغی سے اس وقت رات کی اس وقت جواب دو، یہ تمیز فرض ہے یا نہیں؟ گلاب اور پیشاب میں پیشاب سے اجتناب فرض ہے، دور رہنا، اور گلاب جو ہے اس کی خوشبو ہے۔ اور یہ جو بیانیاں چل رہا ہے جتنے کوئی لگا ہے لگا رہن دو، مطلب یہ ہے گلاب کو پیشاب سمجھ رہا ہے تو پیشاب کو گلاب سمجھ رہا ہے، اس کو رہنے دو۔ اور زبانیں گنگ ہیں، چونکہ ہزار جگہ سے بند ٹوٹا ہوا ہے، ہما جسم تار تار شد پمبا کجا کجا نہ، جسم پہ ہزار زخم ہے تو میں کہاں کہاں اوپر رکھوں پمبا روئی۔ تو کس کس موضوع پہ کانفرنس کریں اور کس کس پہ سیمینار کریں، اور پھر کس کے رد عمل میں گالیاں کتنی کھائیں اور گولیاں اور ایف آئی آریں، سمجھ رہے ہو نا؟ گلاب اور پیشاب کے فرق میں پھر جیل بھی جانا پڑتا ہے، نہ فرق کریں تو موج ہی موج ہے۔ مگر کسی غیرت مند عالم سے برداشت نہیں کہ اس کی قوم جو ہے وہ پیشاب کو گلاب سمجھے ہوئے ہو اور وہ چند گالیوں سے ڈر کے اپنا منہ نہ کھول، وہ دیکھ رہا ہو کہ یہ تو گلاب سمجھ کے پیشاب پی رہے، لیکن اپنے تقدس کو بچانے کے لیے کہ میں قبلہ و کعبہ اور حضرت صاحب ہوں، میری ماں باپ کو مجھے کیوں گالیاں، تو پھر اس کو پتا چلا دین سے اس کا اپنا تقدس زیادہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی ہونا، ایک قدم قدم پہ کربلا ہے اور اتنے موضوعات ہیں۔ اب یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس کا کھاری بدبو رنگ موت غٹ غٹ چڑھاتا اور گمان کرتا ہے کہ دریائے طریقت کا شیریں خوشبو خوش رنگ پانی پی رہا ہو۔ اب کن دو چیزوں میں تقابل ہے؟ ابلیس کا منہ گھٹ گھٹ کر کے پی رہا ہے اور سمجھتا کیا ہے؟ طریقت کا میں بڑا شیریں اور اچھے ذائقے والا پانی پی رہا ہوں، حالانکہ یہ جو دریا ہے یہ تو کوئی گندا نالا ہو سکتا ہے، کوئی راوی کے قریب والا حصہ جو ہے جو لاہور کے قریب، ماخذ جو ہے اس سے پتا چلے گا وہ ماخذ شریعت ہے۔ تو اس واسطے اس طریقت اور اس حقیقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں جو شریعت سے اڑے، شریعت سے لڑے، شریعت کے مقابلے میں آئے، بلکہ یہاں شریعت کی حکمرانی ہے اور شریعت نے یہ سارے سبق جو ہے وہ عطا کیے۔ اس بنیاد پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے پیروں کو اپنے جو خلفاء تھے ان کو خط لکھ کر تربیت کی کہ تم نے مریدوں کی تربیت کیسے کرنی۔ اب افسوس یہ ہے کہ جو کچھ تو ویسے مجدد صاحب کے نام سے ڈر جاتے ہیں یا لڑ جاتے ہیں اور کچھ زندگی ہی ان کے نام پہ گزار رہے، مگر پھر میں کہوں گا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مجدد۔ تو آپ نے اپنے ایک خلیفے کو خط لکھا کہ حلقہ تو روزہ ہفتہ وار کرنا ہے یا اس میں کیا تمہیں بتانا ہے، توجہ کرنا۔ فرما پس باید ہم چنا کے در مجلس شریف از کتب تصوف مذکور می شود از کتب فقہیہ نیز مذکور شود۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا جو حلقہ ذکر ہونا ہے نا، اس میں جہاں تم نے تصوف کی کتابوں کا درس دینا ہے وہاں تم نے فقہ کی کتابوں کا بھی درس دینا ہے۔ میں ایک آستانے پر گیا تھا پی ایچ ڈی کے سفروں کے دوران، تو مجھے پتا چلا کہ لائبریری ہے وہاں پر، تو سارا سال وہ میں نے سفر میں گزارا 94۔ تو میں رات کو پہنچا، صبح 10 بج گئے، وہ لائبریری کھلی نہیں رہی تھی، کھلی تو اندر سے ایک کتا اور ایک بندہ وہ برآمد ہوئے، چند منٹ گزرے تو ایک اور کتا اور ایک اور بندہ برآمد، یعنی وہ پنجاب پاکستان کے فرست گئے ایک گدھا، تو وہ کتا اور بندہ ہی برآمد ہو رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ کتابیں کدھر گئی؟ انہوں نے کہا وہ تو کافی پہلے اب یہاں کتے کے لیے خادم رکھا۔ اور اصل پیری مرید تھی کیا، یہ شعبہ بنا کیوں تھا؟ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تم تصوف کی کتابوں کا درس دینا ہے اب تو وہ بھی نہیں ہے، وہاں از کتب فقہیہ نیز مذکور شود و کتب فقہیہ با عبارات فارسی بسیاران۔ اس وقت کیونکہ فارسی بولی جاتی ہے، اب نے فارسی میں کافی کتابیں مل جاتی ہیں، جس راج کو میں کافی تو عربی کے بعد فارسی میں کافی کتابیں مل جاتی ہیں، تو تم ان کا درس دیا کرو۔ مثال کے طور پر مجموعہ خانی و عمدۃ الاسلام و کنز فارسی، کنز الدقائق فارسی میں ان کا درس دیا، یہ روح تصوف۔ اب آگے فرمانے لگے بلکہ از کتب تصوف اگر مذکور نہ شوا باق نے، اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر وقت تھوڑا تھا تصوف کی کتابوں کا درس نہ دو کوئی حرج، لیکن فقہ کی کتابوں کا ناغہ نہیں۔ اب آج کی بلا جانے فقہ کیا ہوتی، اللہ ماشاء اللہ،
یہ استثناء میرا برقرار ہے جو ان کے لحاظ سے کہ فقہ کی کتابیں اور پھر ان کا درس دینا، تو اگلے حلقے میں